السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 21 عن ابی عمرو وقیل ابی عمرہ سفیان بن عبد اللہ الثقفی رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم۔ ابو عمرو اور بعض نے ابو عمرہ بھی کہا ہے، سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے بارے میں مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ اس کے بارے میں آپ کے علاوہ کسی اور سے نہ پوچھوں۔ آپ نے فرمایا کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ صحابہ کرام مفید سوالات کرنے کے بڑے حریص تھے۔ وہ ایسے سوالات بہت زیادہ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس میں علم و عمل پایا جاتا ہو، جن سوالات میں اخروی فائدہ ہو۔ اور یہ جو حدیث ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی جامع اور نفع بخش وصیت کی ہے۔ ایمان باللہ اور استقامت ایسی چیزیں ہیں جس میں پورا اسلام داخل ہے۔ ایمان باللہ، اللہ پہ ایمان لانا، یہ قلبی اعمال پہ مشتمل ہے، دل کے امور پر مشتمل ہے۔ اللہ پہ ایمان لانا اس کا تعلق دل سے ہے، عقائد سے ہے، اور اس پہ ڈٹ جانا، اس پہ استقامت اختیار کرنا، اللہ پہ ایمان لانے کے بعد اس پہ استقامت اختیار کرنا، اس پہ جم جانا، اس کا تعلق اعمال سے ہے۔ استقامت کیا ہے؟ یعنی ہر قسم کی کجروی اور انحراف سے بچ کر صراط مستقیم کو اپنانے اور اس پر ثابت قدمی کے ساتھ چلتے رہنے، اس راہ میں آنے والی ہر مصیبت کو بخوشی برداشت کرنے کا نام ہے۔ استقامت نام ہے برائی سے خود کو بچانا اور نیکی کی راہ پر جم جانا، اور یہ چیز ہر ظاہری و باطنی اطاعت کو، فرمانبرداری کو شامل ہے۔ قرآن و حدیث میں استقامت کا حکم کئی جگہ آیا ہے، اور استقامت اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاسْتَقِیمُوا إِلَیْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ، سو تم اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی پر قائم رہے، ثم استقاموا، پھر اسی پہ قائم رہے، پھر اسی پہ ڈٹ گئے، جم گئے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ جو استقامت اختیار کرتے ہیں ان کو جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا یعملون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا
اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یہ تو اہل جنت ہیں جو ہمیشہ اسی میں رہیں گے ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، استقیموا ولن تحصوا، کہ استقامت اختیار کرو اور تم ہرگز اس کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے، یعنی استقامت کا کیا ثواب ہے اس کی حقیقت کو تم نہیں پہنچ سکتے ہو۔ استقامت کیسے حاصل ہو سکتا ہے اور استقامت حاصل کرنے کے لیے معاون اسباب کیا ہیں؟ استقامت تو ہم سمجھ چکے ہیں کہ استقامت کہتے ہیں نیکی کی راہ پر جم جانا۔ اب یہ ہے کہ نیکی کی راہ پر جمع کیسے جائے اور برائی سے خود کو بچایا کیسے جائے؟ تو اس میں سب سے اہم پوائنٹ یا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیشہ تنہائی میں، لوگوں کے سامنے، خلوت میں، جلوت میں، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھا جائے اور اس کی نگرانی کا یقین کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کی نگرانی میں ہیں، اس کا یقین دل میں بٹھایا جائے۔ دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اپنی کوتاہی پر نفس سے محاسبہ کریں اور غلطی کے بعد، کوتاہی کے بعد حق کی طرف، درست راستے کی طرف رجوع کریں، درست راستے کی طرف لوٹیں۔ تیسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، کوتاہیوں کا پتلا ہے اور انسان سے سستی ہوتی ہے۔ اگر ہمارا نفس ہم کو مائل کر رہا ہے کہ ہم گناہ کریں یا پھر یہ کہ ہم سستی اختیار کریں یا یہ کہ نیکی کا کام جو ہم کر رہے ہیں اس کو نہ کریں، تو ہمیں زبردستی بزور اپنے نفس کو اطاعت کی طرف آمادہ کیا جائے، ہمیں اپنے آپ کو نیکی کا عادی بنایا جائے۔ جو نیکی ہم کر رہے ہیں تو اس کو ہمیں کرنا چاہیے، گرچہ دل ہم کو کسی اور چیز کی طرف ابھار رہا ہے، گرچہ ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ نہیں آج ہم اس عمل کو، اس نیکی کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہمیں ہمارے دل کو ابھارنا چاہیے کہ ہم اس نیکی کو ضرور اختیار کریں اور اپنے نفس کو اس نیکی کا عادی بنائیں۔ جب ہم عادی بنا لیں گے تو ہم خود بخود ہمارے اندر استقامت آ جائے گی، اور جسے استقامت نصیب ہو گئی تو اسے دنیا و آخرت کی ہر سعادت حاصل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان و استقامت نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں پہ استقامت اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں پہ جما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔